جمہوریت اہل حدیث پاکستان کے ناظم مالیات عامر عبداللہ صاحب اور عمران مغل صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے شاہ کے فوراً بعد چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ کے ان کے والد کی تعزیت کے اوپر جانا ہے، اور انشاءاللہ آج بیٹا سہل آپ کے سامنے وطر کی نماز کی بھی امامت کروائے گا، تو سب ساتھی اس کے وطر میں بھی شامل ہو اور انشاءاللہ وہ دعا کروائیں گے۔ معزز سامعین گرامی قدر، اعمال نیک کرنا یہ بہت بڑی خوشی کی اور اللہ کی نعمت ہے، لیکن اعمال کا قبول ہونا اس سے بڑی نعمت ہے۔ ہر نیک عمل کا قبول ہو جانا یہ یقینی اور بدیہی بات نہیں ہے، تو کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم نیک عمل تو کر رہے ہیں تو ہمارے اعمال قبول بھی ہوں؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، پہلی دلیل کہ ہر نیک عمل ضروری نہیں قبول ہو۔ اور ہم نے یہ جو سارے دروس آپ کے سامنے رکھے اس نقطے پہ لانے کے لیے رکھے کہ اعمال کی قبولیتوں میں چند رکاوٹیں ہیں، چند باتیں جن کی وجہ سے اعمال قبول نہیں ہوتے، ہم نے وہ کام نہیں کرنے۔ ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا تو یہ ضروری ہے وہ قبول ہو جائے۔ پہلی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ آدم کے دو بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دونوں نے اللہ کی رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کیا۔ اللہ نے کیا دونوں کی قبول کی؟ ایک کی قبول کی اور ایک کی مسترد کر دی، اور کیا کہا ہم قبول کرتے ہیں صرف متقیوں کی قربانی کو اور متقیوں کے نیک اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ دوسری دلیل حدیث سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، ڈرانے کے اعتبار سے اور نیک اعمال اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے اعمال اللہ قبول فرمائے، لیکن ڈرانے کی بات ہے یہ اعمال کیوں نہیں قبول ہوتے، اس کی قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اور یہاں پہ رسول اللہ نے کہا ایک بندہ 60 سال نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور اس میں آگے وجہ بھی بیان کی ہے اس حدیث میں کہ رکوع تو اس نے سنت کے مطابق کیا، سجدہ سنت کے مطابق نہیں تھا، سجدہ تو سنت کے مطابق کیا، رکوع سنت کے مطابق نہیں تھا۔ اور تیسری دلیل، تیزی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا، انہوں نے روزے میں صرف بھوک کاٹی ہے۔ اور اسی حدیث کا اگلا جملہ یہ ہے، بہت سے قیام کرنے والے پوری رات کا قیام کرتے ہیں لیکن ان کے قیام کو قبول نہیں کیا جاتا، ان کا قیام نہیں ہے، صرف تھکاوٹ ہے۔ یہ تین قرآن و سنت سے دلائل آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر عمل جو نیکی کا ہو وہ قبول بھی ہو، ہم نے اپنا عمل مقبول بنانا ہے۔ وہ اعمال مقبول کیسے بنتے ہیں اس حوالے سے اپنی گزارشات کو آئندہ آنے والے دروس میں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس کے دباچے کے طور پہ ایک بات محدثین نے بیان کیا کہ ہر نیک عمل کے بعد جو استغفر اللہ ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، وہ اسی لیے ہے کہ نیک عمل قبول ہو جائے۔ مثلا اس کے بھی دلائل ہیں، اور پہلی دلیل ہم میں سے ہر شخص وضو کرتا ہے، کتنی عظیم عبادت ہے کہ وضو کرنے والا سنت کے مطابق وضو کرے تو وضو کرنے کے بعد جب پاؤں دھو کے فارغ ہوتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کتنی عظیم عبادت ہے، عبادت بھی ہے، ابھی عبادت کی طرف جانا ہے، اس کا دباچہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اس عبادت سے فارغ ہونے کے بعد ہم جو دعا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اتنی عظیم عبادت کے بعد اللہ سے توابین کی صف میں شامل کرنے کی اپنے آپ کو دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ تو وضو ہے، نماز ظاہر بنیادی رکن ہے، یہاں پہ اگر وضو کے بعد یہ پڑھنا لازم ہے تو قرآن پاک کی اگلی آیت کے اوپر غور کریں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، آگے کیا؟ واستغفر اللہ۔ اللہ اکبر۔ انسان وقوف عرفہ کرتا ہے، عرفہ کی عبادت، عرفہ کے دن کی ساری حدیثیں اپنے ذہن میں لے کے آئیے۔ وہ جب وقوف عرفہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے جب تم وقوف عرفہ کر لو تو کیا کرو؟ اللہ سے معافی مانگو۔ ہر عمل کی قبولیت کے طریقے ذرائع بھی بتا دیے کہ ہر نیک عمل جو بھی کرنا ہے اس کے بعد مغفرت کو طلب کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ تھا، وقوف عرفہ، نماز سے پہلے وضو کیا، توبہ، حج کا رکن اتنا عظیم ادا کیا، مغفرت اور استغفار،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، پیغمبر ہیں، آپ سے افضل، آپ سے متقی، آپ سے زیادہ نیک کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ سلام پھیرتے کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، آگے 3 دفعہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ رسول اللہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں 3 مرتبہ اونچی اونچی آواز میں، اللہ اکبر اونچا کہا، پھر 3 دفعہ معافی مانگی، اور پھر کہا اللہ تو ہی سلام ہے۔ اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے تو میں اور آپ کس صف میں کھڑے ہیں؟ نماز جیسی عظیم عبادت کے بعد بھی استغفر اللہ۔ اور جہاد، آپ عبادات کے اوپر غور کریں، اللہ نے کوئی چھوٹی عبادات کے بعد استغفار کا ذکر نہیں کیا۔ یہاں تو ہونا چھوٹی چھوٹی عبادات، وضو نماز کا دیباچہ، حج رکن، نماز رکن، جہاد اتنی عظیم عبادت، فتح اس کے بعد مل جانا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اے اللہ کے رسول، جب اب جہاد آپ کا کامیاب ہو جائے اور لوگوں کو آپ اسلام میں غول در غول داخل ہوتے ہوئے دیکھیں، تو آپ نے تسبیح بھی کرنی ہے، حمد بھی کرنی ہے، اور استغفار بھی کرنی ہے، اور توبہ بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، اللہ کا حکم آیا۔ امی عائشہ بیان کرتی ہیں 2 الفاظ ملتے ہیں، ایک رسول اللہ سے ملتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور دوسرے الفاظ کیا؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے اتر جانے کے بعد ہر وقت یہی دعا کرتے رہتے تھے۔ اور اعمال کی جو قبولیت ہے، نیک اعمال کے بعد استغفر اللہ کہنا مشروع اس لیے ہی ہے کہ وہ اعمال کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جائے وہ بندے کی پوری ہو جائے اور اعمال قبول ہو جائیں۔ اور پھر بھی جلیل القدر انبیاء، پیغمبر، نیک لوگ، متقی لوگ، ان کا وتیرہ، ان کا طرز عمل قرآن پاک میں تفصیل سے موجود ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہونا ہے کہ نہیں۔ اور پھر استغفار کے اوپر بس نہیں ہے، پھر کس کے اوپر توجہ اللہ نے دلوائی کہ استغفار تو ہر نیک عمل کے بعد کرو ہی کرو، لیکن اس کے بعد جب بھی کوئی نیک عمل کرو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کر لیا کرو کہ اللہ قبول فرما لے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بتائیے خانہ کعبہ تعمیر کرنے سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں 2 عظیم اور جلیل القدر پیغمبر، اور کھڑی کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہے ہیں اللہ قبول کر لینا، اللہ قبول کر لینا۔ اور مفسرین نے یہاں پہ عجیب جملہ لکھا ہے کہ تقبل کیوں کہا، اقبل کیوں نہیں کہا، ربنا قبل کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ آپ کی جو جلالت ہے، جو آپ کی شان ہے، اس جیسا عمل تو ہمارا نہیں ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اس کو قبول فرما لیجئے، یہ نہیں کہ تو قبول کر، اس میں حکم کا عنصر پایا جاتا ہے، اس لیے قبل نہیں کہا، اس لیے تقبل کا ذکر آتا ہے۔ اور نیک اور متقی لوگ تقبل سے ہی دعا کرتے ہیں، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ بتائیے عمران کی بیوی کی دعا قرآن پاک میں موجود ہے کہ نہیں؟ ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ اکبر، کتنی عظیم عبادت سر انجام دینے لگی ہیں۔ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر رہی ہوں، فتقبل منی۔ اے اللہ، اتنی عظیم عبادت کے بعد بھی قبول کرنا تیرا کام ہے۔ یہ نیکی ضروری نہیں ہے کہ قبول ہو جائے، ڈر رہے ہیں، ڈرتے تھے نیک اور متقی لوگ کہ عبادت پتہ نہیں قبول ہونی ہے۔ آج کل ہمارا طرز عمل، نیکی کر دی بس ہم 100%، ہاں اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، گارنٹی ہے عمل قبول ہو گیا۔ نہیں، اعمال کی قبولیت کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اگر آپ ان 4 5 6 رکاوٹوں کو عبور کریں گے پھر یقینی طور پہ آپ کا عمل قبول ہے، ورنہ اعمال کی قبولیت کے اندر خطرات ہیں۔ اسی حوالے سے اپنے آئندہ آنے والے دروس میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنی ہیں کہ نیک عمل کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ،
अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन वल्लज़ीना युअतूना मा अतौ, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में देते हैं उसमें से जो उनको अल्लाह ने दिया है, देने के बाद वकुलूबुहुम वजीला, उनका दिल डर रहा होता है कि अल्लाह ताला कबूल करता है कि नहीं। अम्मी आयशा हैरान रह गई इस आयत के नाज़िल होने के बाद, रसूलुल्लाह के पास आ गई और कहने लगी अल्लाह के रसूल, ये आयत शराबियों, जानियों, बदकारों, बेहयाओं, गुनाहगारों के लिए उतरी है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में देते हैं और फिर डरते हैं कि कबूल होगा कि नहीं होगा, हमने अपने रब ही की तरफ लौट के जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि नेक और मुत्तकी लोगों के बारे में उतरी है, जो रोज़ेदार हैं, जो परहेजगार हैं, जो तहज्जुद गुजार हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खलूस नीयत से इबादतें करने वाले हैं। जब वो अल्लाह की बारगाह में देते हैं तो अल्लाह से घबरा रहे होते हैं, अल्लाह ताला हमारा ये अमल भी अब कबूल कर ले। ये बुरे लोगों के बारे में नहीं है। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे कुरान पाक में जिस तरह बयान किया है, आप हैरान रह जाएंगे कि वो लोग सारी सारी रात इबादत करते हैं, सारी सारी रात इबादत करते हैं और कम सोते हैं। अब जो सारी रात इबादत करने वाला नेक और मुत्तकी है कि इबादत गुजार है? जो इबादत गुजार है, जो तहज्जुद गुजार है, जो परहेजगार है, वही सारी रात जागेंगे ना। वकानु कलीलम मिनल लैली मा यहजाऊन, और रात का कुछ हिस्सा ही सोते हैं, सारी सारी रात अल्लाह की बारगाह में खड़े रहते हैं। वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, जब रात गुजर जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आके मगफिरत की दुआएं करना शुरू कर देते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने पता नहीं अमल कबूल करने हैं या नहीं करने। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में हर फजर की नमाज के बाद ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा, अल्लाह से दुआ किया करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा भी है। यहाँ पे किस चीज़ की दुआ मांग रहे हैं? अमले मुतक़ब, ऐसा अमल करने की तौफीक दे, मैं आपसे ऐसा अमल मांगता हूँ जो कबूल किया जाए। कसरत नहीं मांगी, बल्कि ये मांगा, ए अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ इल्म नाफे का और अमले मुतकब्बल का, जो कबूल किया जा रहा हो। रसूलुल्लाह पैगंबर हैं, और ये जो काना यकूलू का सीगा इस्तेमाल होता है ना, ये इस बात के ऊपर दलालत करता है कि रसूलुल्लाह ने एक दफ़ा नहीं मांगी, दो दफ़ा नहीं मांगी, बल्कि रसूलुल्लाह का ये मामूल था कि वो हर फजर के बाद यही दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नेकी के वो अमल करवाई जो अपनी बारगाह में तू कबूल फरमा ले। और मेरा और आपका तर्ज अमल, मेरा और आपका तरीका भी ये होना चाहिए कि नेकी करें, लेकिन उसके बारे में अल्लाह से पहले अल्लाह से ये दुआ भी करें अल्लाह कबूल फरमाए, और हर नेकी के काम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने गुनाहों की मुआफ़ी भी मांगे। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आमाल को कबूल कर लेता है। ए अल्लाह, जो कहा गया, जो सुना गया, उसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।